اور کھوسا صاحب آپ کے دوستوں نے تو آپ کو پارٹی سے یاد کر دیا. یہ آپ بھی ان کے دوست چلے گئے, آپ کی تو اپنی پارٹی چلی گئی جس نے آپ کو کہا کہ کھوسا صاحب آئین کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں. نہیں کاشف دیکھیں, میں بالکل آئین کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ آئین کی بالادستی کے لیے کیا ہے. دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے جس طرح آئین پر آج یلغار ہو رہی ہے, یہ آپ نے بالکل صحیح احاطہ کیا. پہلے ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا, مارشل لاء کے دور میں بھی جو کچھ بھی ہوا لیکن انہوں نے جج تک نکالے, مگر انہوں نے بھی جو ہے پھر بھی آئین کی جو ہے بات کی, اور مارشل لاء کی جو آرڈرز تھے ان کو بھی کئی دفعہ جو ہے انہوں نے سیٹ اسائڈ کیا تھا. لیکن آج تو ہر حکم جو ہے وہ قراردادوں کے ذریعے اسے مسترد کیا جاتا ہے. یعنی حیرت ہوتی ہے کہ ابھی تو کل انہوں نے پیش کرنا ہے نا کہ 21 ارب دیتے ہیں یا نہیں, دیکھتے ہیں کل سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. لیکن یقیناً یہ جو ہے یہ قرارداد کے ذریعے ایک ایسی کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ جو ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ وہ قراردادوں کے ذریعے نہ مسترد ہو سکتی ہے, نہ پرائم منسٹر صاحب اس سے اپنے آپ کو استثناء کر سکتے ہیں. یہ دو ہی اشخاص ہیں, جو ایک وزیر خزانہ ہے اور دوسرا وزیر اعظم ہے, اور جو آرٹیکل 82 میں آرٹیکل جو ڈیمانڈز آتی ہیں یہ اسمبلی پر ووٹ بھی اس پر نہیں ہوتا ہے, یہ تو صرف جو ہے وہ لے کرنی پڑتی ہے فار انفارمیشن, اور یہ جو ہے آئینی تقاضا ہے اور یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ اس لیے اس سے استثناء نہیں ہوگا. تو سپریم کورٹ اس کو انفورس کرے گی. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ سپریم کورٹ کی بالادستی یقینی بنائیں گے ہم انشاءاللہ, اور ہم وکلاء کو موبلائز کریں گے. اور کھوسا صاحب ساروں کا اتفاق, ٹھیک ایک چیز پر تو کھوسا صاحب ساروں کا اتفاق ہے کہ یہ جو سلمان صاحب بھی اگری کر رہے ہیں کہ جو اس وقت جس طرح سپریم کورٹ کے ساتھ کیا جا رہا ہے, میں نے اور انہوں نے کہا 70 سال کی تاریخ میں تھوڑا سے میری عمر کم ہوگی ان سے کوئی 30-40 سال, تو میں نے تو اپنی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا. دا وے سپریم کورٹ ایسا لگ رہا ہے, میں کچھ تقریریں میں نے سنی کچھ عرصہ پہلے, اور میں نے یہ کہا, میں کہا اپنے ملازموں سے لوگ گھر میں اس طرح بات نہیں کرتے جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان کا نام لے کر جس طرح کی گفتگو اب ہر تقریر میں کی جا رہی ہے. ایسا لگتا ہے ایک مقابلہ ہے کہ زیادہ سخت بات کون کرے گا. اگر کسی نے پی ٹی آئی کی ٹارگٹ فورس کا ٹائیگر فورس کا تو میں سہولت کار کہوں گا, کسی نے سہولت کار کہو تو میں غلام کہوں گا اس طریقے سے. سو دس از ایک مقابلہ شروع ہو گیا ہے کہ کون زیادہ سخت بات کرے گا, کون زیادہ بڑی گالی نکالے گا اس کو. اور عدالت دیکھ رہی ہے, باقی کے جج صاحبان بھی دیکھ رہے ہوں گے ساری چیز کو. سر نہیں کاشف, کیا یہ مطلب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس سے اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں فرار تو آپ وقتی طور پر الیکشن سے فرار تو لے رہے ہیں, بات کرتے ہیں آپ آئین کی, بات کرتے ہیں آپ جمہوریت کی, بات کرتے ہیں آپ روایات کی. باقی روایات ہم نے کوئی بنائی ہیں یا نہیں بنائی ہیں, ایک بات تو مان لو کہ ہم نے بالکل روایات بڑی مضبوطی سے بنائی ہیں اور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ ہے وراثتی سیاست کی. ہم اگر نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شریف, مریم شریف, اس کے بعد اسحاق ڈار, ان کے بچے, ان کی ساری ہے, تو یہ ہم اگر بنا رہے ہیں تو بڑی ماشاءاللہ بڑی بلاول سے ہم جو ہے یہ روایات. کھوسا صاحب بلاول بھٹو کا بھی نام لے لیں, موروثیت میں آپ عوام کی پذیرائی بڑے افسوس کی بات ہے آپ نے اسحاق ڈار تک کا نام لے لیا, سر بلاول صاحب کا نام نہیں لیا آپ نے. ہے نا بھائی, عوام کے پاس تو جانا ہے. کیا آپ خوف سے عوام سے جو ہے آپ اس انداز سے ووٹ لے سکتے ہیں, یا آپ لوگوں کے دلوں پر راج کر کے جو ہے آپ اپنا ووٹ لیں گے؟ کس طرح سے آپ ووٹ لیں گے؟ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ دیکھیں وقتی طور پر آپ اگر کر بھی لیں گے, پی ایم ایل این کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے. یہ ضیاء الحق کی باقیات جو ہے نا, یہ آپ تسلسل دیکھ لیں. ضیاء الحق نے فکری انتشار کیا, اس نے جو ہے نہ صرف کھوسا صاحب بلاول صاحب نے کہا ہم اس باقیات کے پیچھے کھڑے ہوئے, کیا کر رہے ہیں؟ ہر قسم کی ڈیوائیڈ کی, اور آج وہ گرو کر کے ایک تناور درخت بن کے ہماری سوسائٹی کو اس نے تتر بتر کر کے شرازہ بکھیر کے رکھ دیا ہے ہمارا. اور یہ وہی ضیاء الحق کی باقیات ہیں جو اس وقت ماشاءاللہ پی ڈی ایم کی شکل میں ہمارے اوپر مسلط ہو کر ہمارے اوپر راج دہانی کر رہی ہیں. اور یہ وراثتی جو ہے بادشاہت جو ہے, آپ کو یاد ہوگا 15ویں ترمیم جو تھی وہ محترم نواز شریف صاحب امیر المومنین بننے جا رہے تھے, اور اپنے فرمان کے
ताबे उन्होंने आइन को भी कर दिया था और कानून को भी कर दिया था और नेशनल असेंबली से ये मंजूर करवा ली थी, लेकिन सेनेट में इनके पास 2/3 नहीं थी, रुक कर दफन हो गया वो। वगरना इनकी सोच जो है कभी भी जमहूरी नहीं है, ये हमेशा डिक्टेटोरियल टर्म्स पर ही अपना करते हैं। और ये अगर समझते हैं कि अवाम बेवकूफ है और ये जो है जानवर है या कोई ये कीड़े मकोड़े हैं, तो ये इनको लग पता जाएगा। आज इलेक्शन हो, ये मई में हो, ये अगस्त में हो, ये सितंबर में हो, ये अक्टूबर में हो, जब भी हो इलेक्शन, वो रिजल्ट सामने आ जाएगा। जाहिर है कि जो कुछ इस वक्त कर रहे हैं ये इंतहाई, इसकी जो है मैं समझता हूं एक रिएक्शन हो रहा है अवाम के अंदर, एक रिएक्शन। सर वैसे देखते ना क्या रिएक्शन आता, क्या रिएक्शन ही है, जो भी देख लें आप, उसका रिएक्शन है। राजा साहब, सलमान राजा साहब, आज जो कॉन्फिडेंस का वोट लिया, इसकी जरूरत क्या थी? कि दिस इज, क्या ये वजीर आजम साहब गेयर अप कर रहे हैं, वो जो होता ना आर्मर पहन रहे हैं कि अब कोर्ट के साथ लड़ाई शुरू होगी, तो ये उसकी तैयारी हो रही है जो पार्लियामेंट के अंदर आज हुआ? मैं कोई हतमी बात नहीं कर सकता, लेकिन शायद चंद दिन पहले ये बात हुई थी कि अगर आप एक मनी बिल पास नहीं करा सकते पार्लियामान से, तो ये आपके खिलाफ एक अदम एतमाद का इजहार है। ये शायद बात हुई थी चंद दिन पहले। फैसले में लिखा गया था सर, उसमें लिखा गया था, फैसले में लिखा गया था कि हम फिलहाल इसको नहीं देख रहे, लेकिन इसकी तैयारी ये कर ली गई है कि सर हम वजीर आजम के पास एतमाद है ऐवान का, लेकिन इस बिल को ये वोट करने को तैयार नहीं है ऐवान। सो दिस इज दैट प्रेपरेशन, ये वो तैयारी है जो कल सुप्रीम कोर्ट में पड़ेगी। यही बात है।